ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ قومی خنوع میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا شاہی عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار دینے سے انکار، جنم بھومی فریق کو جھٹکا۔ وزیراعظم مودی کا ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو میں روایتی استقبال، اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازنے کا اعلان۔ مودی ان ممالک کا دورہ کرتے ہیں جہاں پہلے یا پھر 50 سالوں میں کسی نے دورہ نہیں کیا۔ پون کھیڑا کا ریمارک، کہا قوم کے بجائے صرف چند سرمایہ کاروں کو ہو رہا ہے ان دوروں کا فائدہ۔ سپریم کورٹ کا نیٹ یو جی نتائج میں مداخلت سے انکار، کہا قومی امتحان کو ایک طالب علم کے لیے بدلا نہیں جا سکتا۔ چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ کی پرواز میں اچانک فنی خرابی، پرواز کو واپس موڑ کر 180 مسافرین کو محفوظ طور پر اتار لیا گیا۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد سے متعلق مقدمے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ فی الحال اس مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس رام منوہر مشرا کی سنگل بینچ نے فیصلہ سنایا، جس سے جنم بھومی کا دعویٰ کرنے والے فریق کو جھٹکا لگا ہے۔ ہندو فریق کی جانب سے ایڈوکیٹ مہندر پرتاپ سنگھ نے مارچ 2025 میں عدالت میں ایک عرضی دائر کی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد قدیم مندر کو منظم کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ مقدمے میں عدالت نے 23 مئی کو سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جو اب سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر مسجد کو متنازع نہیں مانا جا سکتا اور اس کے لیے مزید قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو 2025 کے نیٹ یو جی نیشنل ایلیجبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ فار انڈر گریجویٹ کے نتائج کو چیلنج کرنے والے ایک طالب علم کی درخواست سننے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ اس معاملے میں مداخلت پورے ملک کے طلباء کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے محض ایک طالب علم کی شکایت پر ملک گیر امتحان کے نتائج پر اثر ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ عرضی جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدوار شوم گاندھی رینا کی جانب سے داخل کی گئی تھی، جن کا کہنا تھا کہ نیٹ یو جی 2025 کے امتحان میں ایک ایسا سوال شامل تھا جس کے ایک سے زیادہ درست جوابات ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق متعلقہ سوال کے جواب میں صرف ایک آپشن کو درست تسلیم کیا گیا، جبکہ ان کے منتخب کردہ جواب کو غلط قرار دیا گیا۔ وزیراعظم مودی کا پورٹ اسپین پہنچنے پر ہندوستانی تارکین وطن نے غیر معمولی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا اور روایتی ہند ٹرینیڈاڈ روایت کے مطابق رنگا رنگ استقبالیہ پیش کیا۔ وزیراعظم مودی اپنے 5 ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے موقع پر جمعرات کو دیر گئے ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو پہنچے۔ وزیراعظم نے ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے دوران ہندوستانی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی اور ملک کی ترقی میں ان کے تعاون کی ستائش کی۔ اس موقع پر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بسیسن نے وزیراعظم مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی ستائش کی اور انہیں آج کی دنیا کے سب سے زیادہ قابل بصیرت لیڈروں میں سے ایک قرار دیا۔ وزیراعظم نے مسٹر مودی کو سر کہتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا۔ مسٹر مودی کے اعزاز میں پورٹ آف اسپین میں منعقدہ ایک تقریب میں محترمہ بسیسن نے ہندوستان کی ترقی اور مضبوطی میں وزیراعظم مودی کے تبدیلی کے رول اور کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران ہندوستان کی طرف سے کئی ممالک کو بھیجی گئی ویکسین کی کافی اہم مدد کا ذکر کیا۔ محترمہ بسیسن نے خود وزیراعظم مودی کا استقبال کرنے کے لیے اپنی کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ روایتی ہندوستانی ساڑی میں ملبوس ہوائی اڈے پر پہنچی۔ کانگریس سرجوان پون کھیڑا نے مودی پر الزام لگایا کہ وہ ان ممالک کا دورہ کرتے ہیں جہاں پہلے یا پھر 50 سالوں میں کسی نے دورہ نہیں کیا۔ کانگریس نے کہا کہ مودی جو ایوارڈ بھی حاصل کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے 2012 سے 14 انہوں نے صرف یہی کام کیا، لسٹ بنائی کہ کون کون سے پردھان منتری کس کس دیش گئے اور کس کس دیش نہیں گئے، پھر اس لسٹ پہ عمل کرنے نکلے ہیں۔ پچھلے 11 سال سے خبر آتی ہے ماسٹر سٹروک، پردھان منتری ایسے دیش گئے جہاں 50 سال سے کوئی نہیں گیا، ارے صاحب، اور وہاں جا کر پھر ایک اور خبر آتی ہے بڑا آنر مل گیا صاحب ان کو۔ دیش کو آنر ملتا ہے اور اس دیش کو آنر اس لیے ملتا ہے کیونکہ پچھلے 70-75 سال میں اس دیش نے اپنے سمبند سب سے اتنے اچھے کیے کہ آج مودی جی جو سوچتے ہیں کہ ان کو آنر مل رہا ہے، یہ ان کو نہیں ملتا ہے، یہ ایوارڈ دیش کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے مودی از ناٹ دا کنٹری، ایوری ایوارڈ دیٹ دا پرائم منسٹر گیٹس اٹس دا کنٹری وچ از۔ ہندوستانی بحریہ میں خواتین کی شمولیت کا ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے۔ سب لیفٹیننٹ آستھا پونیا کو بحریہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔
وہ ملک کے بحری جنگی بیڑے میں شامل مہلک لڑاکا طیارے MiG-29 سمیت دیگر جنگی طیارے اڑانے کی اہل ہوں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون کو انڈین نیوی کی فائٹر ایویشن برانچ میں شامل کیا گیا ہے۔ آستھا پونیا کی یہ تعیناتی نہ صرف بحریہ بلکہ پورے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس سے پہلے خواتین پائلٹس کو نیول ایویشن کے ریکنسیسس یعنی جاسوسی ہیلی کاپٹر اور ونگ میں تعینات کیا جاتا رہا ہے، لیکن فائٹر ونگ میں پہلا قدم ہے جس کے ذریعے خواتین کو جنگی طیارے اڑانے کی اجازت دی گئی ہے۔ چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ کی پرواز میں اچانک فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پرواز نے جیسے ہی چنئی ایئرپورٹ سے اڑان بھری، پائلٹ نے انجن سے متعلق ایک تکنیکی خرابی محسوس کی۔ پائلٹ نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنٹرول روم کو اطلاع دی اور طیارے کو واپس موڑ کر چنئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرائی۔ طیارے میں تقریباً 180 مسافر سوار تھے جو اسی اچانک صورتحال سے سخت پریشان ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور طیارے کا معائنہ شروع کر دیا گیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق انجینئرنگ ٹیم نے فوری طور پر طیارے کی جانچ کی اور خرابی کی وجوہات تلاش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ مسافروں کو متبادل پرواز سے حیدرآباد روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ اس واقعے کے بعد ایویشن حکام نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور واقعے کی مکمل جانچ کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ایئر لائنز کی تکنیکی نگرانی اور حفاظتی اقدامات پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ہماچل پردیش میں مانسون کی بارش نے شدید تباہی مچا دی ہے، جس کے بعد گزشتہ 13 دنوں کے اندر 63 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 40 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریاست میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مالی و زرعی شعبے کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کی ابتدائی مالیت 400 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ مانسون کی اس قدر آفت کا سب سے زیادہ اثر ضلع منڈی پر پڑا ہے، جہاں اب تک 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 23 افراد لاپتہ ہیں۔ منڈی کے تھوناک اور بکسائڈ علاقوں میں شدید نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور الہ آباد ہائی کورٹ کا شاہی عیدگاہ مسجد کو متنازع ڈھانچہ قرار دینے سے انکار، جنم بھومی فریق کو جھٹکا۔ وزیراعظم مودی کا ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو میں روایتی استقبال، اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازنے کا اعلان۔ مودی ان ممالک کا دورہ کرتے ہیں جہاں پہلے یا پھر 50 سالوں میں کسی نے دورہ نہیں کیا، پون کھیڑا کا ریمارک، کہا قوم کے بجائے صرف چند سرمایہ کاروں کو ہو رہا ہے ان دوروں کا فائدہ۔ سپریم کورٹ کا نیٹ UG نتائج میں مداخلت سے انکار، کہا قومی امتحان کو ایک طالب علم کے لیے بدلا نہیں جا سکتا۔ چنئی سے حیدرآباد آنے والی اسپائس جیٹ کی پرواز میں اچانک فنی خرابی، پرواز کو واپس موڑ کر 180 مسافرین کو محفوظ طور پر اتار لیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔